19 ستمبر سن 1965 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ بلونت رحم مہتا نے دن کی ابتدا صبح کی 10 بجے انہوں نے NCC کی ایک ریلی سے خطاب کیا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے گھر واپس ہے اور پھر 1:30 بجے ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ سروج بین، 3 ساتھی اور گجرات سماچار سے وابستہ ایک صحافی تھے۔ جیسے ہی وہ ہوائی اڈے پر پہنچے، انڈین فورس کے سابق پائلٹ جہانگیر جنگو انجینئر نے انہیں سلوٹ کیا۔ ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہی جنگو انجینئر نے اپنا بیچ کرافٹ طیارہ سٹارٹ کیا۔ انہیں 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دوا رکا کے علاقے میٹھا پور جانا تھا، جہاں بلونت رحم مہتا کو ایک عوامی ریلی سے خطاب کرنا تھا۔ ادھر 3:30 بجے کے آس پاس پاکستان کے ماڈل پور ایئر بیس پر فلائٹ لیفٹیننٹ بخاری اور فلائنگ آفیسر قیس حسین سے کہا گیا کہ بھوج کے پاس ریڈار پر آنے والے ایک ہوائی جہاز کو چیک کرنا ہے۔ قیس حسین 4 ماہ قبل ہی F-86 سیبر طیارے کی تربیت لے کر امریکہ سے واپس آئے تھے۔ قیس نے BBC کو بتایا کہ اسکریمبل کا سائرن بجنے کے 3 منٹ بعد میں نے جہاز سٹارٹ کیا۔ میرے بعدین ریڈار اسٹیشن نے مجھے مشورہ دیا کہ میں 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کروں۔ اسی اونچائی پر میں نے بھارت کی سرحد کو بھی پار کیا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ 3-4 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے نیچے آنے کے لیے کہا۔ 3,000 فٹ کی اونچائی پر مجھے یہ بھارتی جہاز نظر آیا جو بھوج کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس سے مٹھیالی گاؤں کے اوپر انٹرسپیٹ کیا۔ جب میں نے دیکھا یہ تو سویلین جہاز ہے تو میں نے اس پر فوراً فائرنگ نہیں کی۔ میں نے اپنے کنٹرولر کو رپورٹ کیا، یہ ایک سویلین جہاز ہے۔ میں اس جہاز کے اتنا قریب گیا کہ اس کا نمبر بھی پڑھ سکتا تھا۔ میں نے کنٹرولر کو بتایا اس پر ویکٹر ٹینگو لکھا ہوا ہے، یہ 8 سیٹوں والا جہاز ہے، بتائیے گا اس کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ وہیں رہیں اور ہماری ہدایت کا انتظار کریں۔ انتظار کرتے کرتے 3-4 منٹ گزر گئے۔ میں کافی نیچے پرواز کر رہا تھا تو مجھے فکر ہو رہی تھی کہ واپس جاتے وقت میرا ایندھن نہ ختم ہو جائے، لیکن تبھی میرے پاس حکم آیا کہ میں اس جہاز کو شوٹ کر دوں۔ لیکن قیس حسین نے اس جہاز کو فوری طور پر شوٹ نہیں کیا۔ انہوں نے دوبارہ کنٹرول روم سے اس بات کی تصدیق کی آیا کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ اس طیارے کو گرا دیا جائے۔ قیس حسین نے یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، کنٹرولر نے کہا کہ آپ اسے شوٹ کر دیں۔ میں نے 100 فٹ کے فاصلے سے نشانہ لگا کر اس پر برسٹ فائر کیے۔ میں نے دیکھا کہ اس جہاز کے بائیں پر سے کوئی چیز ضروری ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی رفتار کو کم کیا اور اسے لمبے فائر دیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے داہنے انجن سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد جہاز نوز اوور کرتے ہوئے 90 ڈگری کا اسٹیپ ڈائیو لیتا ہوا زمین کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا وہ آگ کے شعلوں میں تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ جہاز میں سوار سبھی افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ قیس نے بتایا کہ ان کی فائرنگ کرنے سے قبل اس جہاز نے بار بار ایسے اشارے کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک سویلین ہوائی جہاز ہے۔ جب میں نے اس جہاز کو انٹرسپیٹ کیا تو اس نے اپنے ونگز ہلانا شروع کیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیومرسی اینیمی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جہاز اتنا سرحد کے قریب اڑ رہا تھا کہ شک تھا کہ یہ ہماری تصویریں تو نہیں لے رہا۔ بلونت مہتا کا تو کسی کو کچھ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پرواز پر ہوں گے۔ کوئی ایسا طریقہ بھی دستیاب نہیں تھا کہ ریڈیو کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا کہ جہاز کے اندر کون کون سوار ہیں۔ پاکستان میں ہوا بازی کے مراکز کیسر طفیل لکھتے ہیں، بھارت اور پاکستان دونوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں فوجی کاموں کے لیے شہری جہازوں کا استعمال کیا تھا، لہٰذا ہر طیارے کی فوجی صلاحیتوں کا اندازہ کیا جا رہا تھا۔ اسی دن شام کو 7 بجے کے بلیٹن میں آل انڈیا ریڈیو نے اعلان کیا کہ ایک پاکستانی طیارے نے بھارت کے ایک شہری جہاز کو گرا دیا ہے، جس میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بلونت رحم مہتا سوار تھے۔ PVS جگموہن اور سمیر چوپڑا بھی اپنی کتاب دی انڈیا پاکستان ایئر وار آف 1965 میں لکھتے ہیں کہ نیلیا کے تحصیلدار کو حادثے کی جگہ پر بھیجا گیا۔ وہاں انہیں گجرات کے سماچار کے صحافی کا شناختی کارڈ ملا۔ بہت سے سوالات کے جواب ابھی تک مل نہیں پائے، مثلا جہاز کو جنگ کے علاقے کے بغیر اسکاٹ کے طیارے کیوں جانے دیا گیا؟ کیا جہاز بھارتی فضائیہ کی معلومات کے بغیر وہاں گیا؟ 4 ماہ بعد اس پورے معاملے کی تفتیشی رپورٹ آئی۔ اس کے مطابق ممبئی فضائیہ نے وزیر اعلیٰ کے طیارے کو پرواز کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب گجرات حکومت نے زور ڈالا تو ایئر فورس نے کہا تھا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو وہاں پر نہ رسک پر جائیں گے، جہاں پہلا موقع تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے درمیان ایک سویلین طیارے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بلونت مہتا بھارت کے پہلے سیاستدان تھے جو سرحد پر فوجی کارروائی میں ہلاک ہوئے تھے۔ جہاز کے پائلٹ جہانگیر انجینئر کا خاندان اسی وقت دہلی میں رہتا تھا۔ ان کی بیٹی فریدہ سنگھ کو سب سے پہلے یہ خبر ان کے چچا ایئر مارشل انجینئر سے فون پر ملی کہ ان کے والد اور انجینئر کے بھائی اس دنیا میں نہیں رہے۔